مقام صحابہ، رتبہ صحابہ، درجہ صحابہ یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن افراد کو نبی کے مددگار، جن افراد کو نبی کے ساتھی، جن کو نبی کے ساتھ چلنے والے، جن کو نبی کے رہنمائی اور جھنڈے تلے چلنے والے تھے، ان کو منتخب فرما لیا اور ان کو منتخب کر کے ایک جماعت بنا کر پیارے نبی علیہ السلام کی شاگردی میں ان کو بٹھا دیا۔ حضور علیہ السلام کے سینہ انور پر جو نور برس رہا تھا وہ ان حضرات کی طرف منتقل ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نبی، ہم قرآن پڑھ کے قاری بن سکتے ہیں، نماز پڑھ کے نمازی بن سکتے ہیں، حج کر کے حاجی بن سکتے ہیں، ہم اسی طرح علم حاصل کر کے علامہ اور مولوی اور مفتی اور شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں سے ہم صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا۔ جس نے صحابی کی تعریف ابن حجر المکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی۔ اب آپ بتاؤ، اگر کوئی شخص علم سے صحابی بنتا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، دیگر بڑے بڑے ائمہ، وہ بن جاتے صحابی۔ اگر عبادتوں سے کوئی صحابی بنتا، حسن بصری ریاضت کار تھے، عابد تھے، بزرگ تھے، وہ صحابی بن جاتے۔ اگر حجوں سے کوئی حاجی صحابی بنتا، عبداللہ ابن مبارک بن جاتے۔ اگر جہاد لڑنے سے کوئی صحابی بنتا، اتنے زیادہ بزرگ اور مجاہدین اور شہداء گزرے، کوئی بھی صحابی نہ بنا۔ میرے محترم دوستو، اب جب یہ بات واضح ہو گئی، متعین ہو گئی کہ مقام صحابیت، درجہ صحابیت یہ کسبی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہبی ہے۔ اب جب یہ بات ہم نے تسلیم کر لی، ہم نے مان لی یہ بات کہ نبی کے صحابی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کا انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو منتخب کر کے ابو بکر بنایا، اللہ نے منتخب کر کے عمر بنایا، اللہ نے منتخب کر کے عثمان بنایا، اللہ نے علی کا انتخاب کیا، اللہ نے اہل بیت اطہار کا انتخاب کیا، اللہ ہی نے اپنے محبوب کے لیے جماعت صحابہ کا